अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में आउची सल्जूकी सिपाहियों के साथ जंगल में आगे की जानिब बढ़ रहा होता है। वहाँ पर अचानक उसका सामना तुर्गुत साहब और उनके सिपाहियों से हो जाता है। तुर्गुत साहब कहते हैं, आउची यहाँ पर तुम्हारे रास्ते का इख्तिताम है, अब तुम कहाँ जाओगे। ये सुनकर आउची घोड़े से नीचे उतर आता है और अपनी तलवार बेनयाम करते हुए कहता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसके रास्ते का इख्तिताम है। इसके साथ ही दोनों अतराफ वाले एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तुर्गुत साहब और उस्मान साहब के सिपाही सल्जूकी सिपाहियों का डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि तुर्गुत साहब आउची को घेर लेते हैं। कुछ ही देर में तमाम सल्जूकी सिपाही ढेर हो जाते हैं और जमीन पर पड़ा आउची तुर्गुत साहब से कहता है, वालदा सुल्ताना आपको नहीं छोड़ेगी। इस पर तुर्गुत साहब आउची को गिरबान से पकड़ते हुए कहते हैं, कुत्ते, जब मैं तुम्हारा मुंह खुलवाऊंगा तो फिर तुम्हारी वालदा सुल्ताना कुछ नहीं कर सकेगी। फिर तुर्गुत साहब आउची से पूछते हैं, बताओ वालदा सुल्ताना ने तुम्हें मरने क्यों नहीं दिया। इस पर आउची कहता है, क्योंकि वो मेरी मौत का वक्त नहीं था। इस पर तुर्गुत साहब आउची के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारकर कहता है, बताओ इसके पीछे वालदा सुल्ताना का क्या मंसूबा है। तो आउची बताता है, तमाम सरदारान को जमा करने के लिए। और फिर तुर्गुत साहब पूछते हैं, एनागोल ओलूफ को क्यों दिया, इसके पीछे क्या मंसूबा है। आउची कहता है, हमने नहीं दिया, उसने खुद ले लिया। इस पर तुर्गुत साहब एक बार फिर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। तो आउची फिर कहता है, हमने नहीं दिया, उसने खुद लिया है। फिर तुर्गुत आउची को झंझोड़ते हुए कहता है, और येनी शेर का बताओ, क्या येनी शेर में बीमारी आपने फैलाई, क्या आपने लोगों को जहर दिया। इस पर आउची कहता है, मुझे जाने दो वरना वालदा मुझे मार देगी। तुर्गुत साहब कहते हैं, तुम क्या समझते हो, हम तुम्हें जीने देंगे, हम भी तुम्हें मार देंगे। फिर तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, घोड़े ले आओ, हम हर घोड़े पर आउची के जिस्म का एक एक हिस्सा रखेंगे। एक घोड़े पर आउची का बाजू, एक घोड़े पर आउची की टांग, सब अहजा अलग अलग घोड़ों पर जाएंगे। फिर हर घोड़ा अलग अलग कबीलों में जाएगा। एक जानदार कबीले, दूसरा कारासे कबीले और एक दरमियान कबीले भेजा जाएगा। चलो वालदा सुल्ताना के काबिल एहतिमाद खादिम को तमाम कबीलों में भेज देते हैं। ये सुनकर आउची डर जाता है और तुर्गुत साहब कहते हैं, तुम एक बहादुर आदमी हो जो अपनी सरजमीन से प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हारे लाश के टुकड़े हर जगह दफन करूंगा ताकि लोग इबरत हासिल कर सके, ताकि लोग आपको जान सके। चलो सिपाहियों, जल्दी करो, घोड़े ले आओ। ये सुनकर आउची कहता है, रुको रुको, मैं बताता हूँ। ये सब कुछ हमने किया, वालदा सुल्ताना ने फ्रीक को हुक्म दिया। तुर्गुत साहब उसे झंझोड़ते हुए कहते हैं, ये काफी नहीं है, मुझे बताओ कारासे का मामला, उन्होंने तुम पर इल्जाम क्यों लगाया। फिर आउची कहता है, क्योंकि वालदा सुल्ताना गद्दार को ढूंढकर इंसाफ दिलाती है। वालदा सुल्ताना ने अपने खादम का साथ नहीं दिया बल्कि इंसाफ किया, इसलिए सब उसका साथ देंगे और उस्मान साहब के खिलाफ हो जाएंगे। इसके साथ ही तुर्गुत साहब अपना खंजर निकाल लेते हैं। आउची कहता है, रुको रुको, मैं सब कुछ बता देता हूँ। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, अब मुझे कुछ मत बताओ, तुम बोलोगे लेकिन जरगे के सामने, ताकि सब हकीकत जान सके और आप भी खुश हो जाएंगे। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं, सिपाहियों, इस कुत्ते को ले जाओ। इसके साथ ही सिपाही आउची को ले जाते हैं। इधर येनी शेर में सुल्ताना सरदारान के साथ मिलकर एक मंसूबा बना रही होती है और कहती है, मुझे एक खबर मिली है, नाइमान जानदार बे और कारासे की जमीनों से होता हुआ यहाँ आने का दिखावा करेगा। वो चाहता है कि हम अपनी फौज को बिखेर दे, जबकि उसका असल मकसद ये सरजमीन है और वो यहीं पर आएगा। इस पर सरदार जानदार कहता है, अगर वो हकीकत में हमारी सरजमीन में दाखिल हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमारे कबीले में तो एक सिपाही भी बाकी नहीं बचा। मैं अपने सारे सिपाही यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस पर वालदा सुल्ताना कहती है, पुरसकून हो जाए जानदार साहब, अगर हमें यकीन ना होता तो याकूब साहब आपको 5000 घुड़सवार दे देते, लेकिन नाइमान यहीं पर आएगा। इस पर सरदार याकूब कहते हैं, दरमियान के घुड़सवार पहले भी एक बार मंगोलों को शिकस्त दे चुके हैं, क्या आपको अपने सिपाहियों पर एतमाद नहीं। इस पर सरदार जानदार कहते हैं, भरोसा है याकूब पे, भरोसा है, लेकिन कुछ बुरा होने का इम्कान हमें परेशान कर देता है। फिर वालदा सुल्ताना कहती है, जब नाइमान यहाँ पर आएगा तो मैं और याकूब साहब उनके सामने होंगे, जानदार बे और कारासे बे आप उनके दाएं और बाएं होंगे, जबकि बाहर उस्मान साहब येनी शहर में दाखिल होते हैं। अंदर सरदारान जैसे ही पूछते हैं कि उस्मान साहब कहाँ है, इसी दौरान उस्मान साहब अंदर दाखिल हो जाते हैं
اور پھر سب کو سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں میں آ گیا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا منصوبہ خراب ہے۔ اس پر سلطانہ پوچھتی ہے پھر صحیح کیا ہے؟ ہمیں اپنے صحیح منصوبے سے روشناس کرو عثمان صاحب۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کو روشن خیال ہونا چاہیے ورنہ ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ ادھر جنگل میں ترگت صاحب اور ان کے جانباز اوچی کو لے کر آگے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جھاڑیوں میں چھپا جلالی ایک تیر مارتا ہے جو سیدھا اوچی کے سینے میں لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی باقی سلجوقی سپاہیوں کے تیر بھی آ کر اوچی کو لگتے ہیں۔ ترگت صاحب نہایت ہی غصے میں چلاتے ہوئے کہتے ہیں سپاہیوں وہ اس جانب گئے ہیں، ان کا پیچھا کرو، ان کو بھاگنے مت دینا۔ آجار اور بھائی سنگور تم لوگ اوچی کے ساتھ رہنا۔ اس کے ساتھ ہی ترگت صاحب اور ان کے سپاہی سلجوقی سپاہیوں کے تعاقب میں چلے جاتے ہیں، جبکہ بھائی سنگور اوچی کو لگے ہوئے تیر توڑ کر کہتا ہے اوچی ہمت کرو، پرسکون رہو۔ ادھر سلجوقی سپاہی مسلسل آگے کی جانب بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ترگت صاحب اور ان کے سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں تمام کے تمام سلجوقی سپاہی مارے جاتے ہیں، جبکہ جلالی پہلے سے ہی بھاگ چکا ہوتا ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں اسمیان سلطانہ منصوبے بناتی رہتی ہے، وہ جانتی ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن اب ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اوچی زندہ رہے۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر بھائی سنگور اوچی کی حالت دیکھ کر کہتے ہیں اسے مرنا نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا علاج شروع کرنے والے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ترگت صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کی حالت کیسی ہے؟ جواباً آجار کہتا ہے جناب لگتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اوچی کی سانسیں بند ہو جاتی ہے اور ترگت صاحب کہتے ہیں یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، کئی معصوم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے۔ ادھر اسمیان سلطانہ عثمان صاحب سے کہتی ہے آپ کی آواز بہت پر اعتماد ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ جانتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ گھات لگا کر حملہ کرتی ہے۔ اس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں اس سے ہم سب باخبر ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ نعمان کو ہلکا نہ لے، وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا جاسوس آپ کے صفوں میں موجود ہے اور وہ آپ کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ اس پر سلطانہ کہتی ہے بتائیں عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یعقوب بے، کیا آپ نے جاندار بے کی سرزمین پر کوئی سپاہی تعینات کیے ہیں؟ یہ سن کر یعقوب بے کہتے ہیں میں نے نہیں کیے، میرے 20,000 گھوڑ سوار یہاں پر ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نعمان کی فوج مجموعی طور پر ہم پر چڑھائی کرے گی؟ اس پر سردار جاندار کہتے ہیں ہمیں یقین ہے اس بات کا عثمان صاحب، ہم جانتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جاندار بے، میں نے بتایا کہ اس کا جاسوس ہمارے صفوں میں موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں، اس لیے وہ یہاں پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر سرداران چونک جاتے ہیں جبکہ سلطانہ عثمان صاحب کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ پھر عثمان صاحب نقشے کی مدد سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہاں شمال کی جانب سے نوکر جاندار بے کی سرزمین پر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر نقشے میں ایک اور جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں باقی نوکر کرا سے بے کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی طرح سوچنا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ یعقوب بے کی پوری فوج یہاں پر ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی حرکت یا چال میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اس طرح سے آپ کی فوج ایک دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ دشمن کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ تو سلطانہ کہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پر سب سے زیادہ ہوشیار ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں صرف یہی سمجھتا ہوں کہ نعمان کا حملہ آپ سے بہتر ہے، وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ چڑھائی نہیں کرے گا۔ اس پر سلطانہ چلاتے ہوئے کہتی ہے بہت ہو گیا عثمان صاحب، بہت ہو گیا، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، آپ اس فوج کا حصہ کبھی رہے ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ کو کبھی بات کرنے کا حق بھی نہیں ملا۔ پھر یعقوب بے کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے لگا کہ ہماری صفوں میں جاسوس موجود ہے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، اور نعمان اس جانب ہی بڑھ رہا ہے اور ہم مجموعی طور پر اس کا انتظار کریں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یعقوب بے، آپ جاندار بے کو 5,000 گھڑ سوار دینے جا رہے ہیں اور 5,000 گھڑ سوار کرا سے بے کو، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم سب کے سب تباہ ہوں گے۔ یہ سن کر سردار جاندار کہتے ہیں اگر عثمان صاحب درست ہوئے تو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے سلطانہ کہتی ہے
عثمان بے درست نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں اور اپنی ساکھ کھو دیں۔ یہ دشمن کی خواہش لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں تاکہ ہم بکھر جائیں۔ ان کے خیالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا جو میں بتا رہا ہوں تو وہ ہماری سرزمینوں کو جہنم بنا دیں گے۔ اس پر والدہ سلطانہ کہتی ہے اب آپ اس فوج کا حصہ نہیں رہے، آپ کو اس فوج میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آپ ان سرزمینوں کو اپنے غصے کی وجہ سے تباہ کر دیں گی۔ اس پر سردار یعقوب کہتے ہیں عثمان بھائی یہ غصہ نہیں ہے، ہمیں اپنے حملے پر یقین ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم فاتح ہوں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اس اقدام سے ہم کبھی فاتح تو نہیں بلکہ شکست خوردہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب نقشے کے ذریعے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر وہ کارا سے اور جاندار قبیلے پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری فوج کو گھیر لیتے ہیں۔ والدہ سلطانہ اگر آپ اس طرح کرتی ہے تو آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ یہ سن کر سلطانہ کہتی ہے عثمان صاحب بہت ہو گیا، اگر آپ جنگ کے دوران زندان میں انتظار نہیں کرنا چاہتے تو اپنے قبیلے واپس چلے جائیں، مزید ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تم لوگ میری باتوں کو اس طرح نظر انداز کر رہے ہو جیسے کہ تم لوگ فرعون کے محل میں کھڑے ہو، اگر تم لوگوں نے میری باتوں پر عمل نہ کیا تو نعمان تم لوگوں کے سروں کا مینار بنا دے گا، یہ کبھی مت بھولنا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب پلٹ جاتے ہیں۔ سردار جاندار اور کارا سے بہت بے چین نظر آتے ہیں۔ حویلی سے باہر آتے ہی عثمان صاحب کے پاس ایک سپاہی آ کر کہتا ہے عثمان صاحب اورحان بے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کیا ہوا اورحان کو؟ اسی جگہ پر ہمارے ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹس تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں، کامنٹس بھی کر لیا کریں۔